الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على صاحب الجود والكرم والجمال وعلى آله وأصحابه الذين أولي الفضل والكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من احتكر فهو خاطئ صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس طرح بنا کے بھیجا ہے کہ اس میں انسانوں کے تمام مسائل کا قیامت کے دن تک حل موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل نہ کیا جائے، ان کو توجہ نہ دی جائے، ان کو سمجھا نہ جائے تو بات الگ ہے، لیکن اگر ان پر عمل کیا جائے، ان کو سمجھا جائے، سمجھ کر عمل کیا جائے تو ہو نہیں سکتا کہ انسانیت کا کوئی مسئلہ ایسا ہو جس کا حل اللہ نے قرآن میں بتا نہ دیا ہو۔ جمعے کا بیان یا جمعے کا منبر و محراب رسمی قصے کہانی کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہماری جو نشست ہوتی ہے یہ اس نیت سے ہوتی ہے کہ اس میں میری بھی اصلاح ہو، اور یہاں سماعت فرمانے والے، آپ جو محبت سے آنے والے تمام حضرات ہیں، آپ کی بھی کیا ہو جائے جس سے اصلاح ہو جائے۔ اس وقت ملک پاکستان کے جو حالات ہیں، سب سے جو بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کا۔ ملک چلانے کے لیے آپ کو کوئی بیساکھی دینے کے لیے بھی تیار اب نہیں ہے۔ آپ نے اتنی بیساکھیاں پکڑیں، قرضے پہ قرضے لیے، منتیں ترلے کر کے آپ نے ملک کیا چلانا تھا، عیاشیاں کی، اور نوبت بعیجا رسید کہ اب کوئی بیساکھی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی ایسی ہی صورتحال ہے کہ لنگڑا جس کا آدھا لنگڑا پن ہو اور وہ کہ مجھے ایک بیساکھی دے دیں، اور بیساکھی دینے والا کہ اس شرط پہ دوں گا کہ دوسرا پاؤں بھی کٹوا دو تو پھر ایک بیساکھی دوں گا، تو وہ صورت، تاکہ پھر دوسری بیساکھی مانگنے کے لیے بھی آنا پڑے۔ نوبت بعیجا رسید کیسے ہوئی ہے؟ اللہ کا قرآن، جناب محمد رسول اللہ، بلند آواز سے کہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ ایک ریاست یا ایک مملکت کیسے خوشحال رہ سکتی ہے؟ اس میں قرآن و حدیث کی جو رہنمائی ہے وہ مختصراً اس جمعہ کے وقت میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اجازت ہے؟ یاد رکھیے، کسی بھی ملک، کسی بھی ریاست میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حکمران اور دوسری رعایا۔ حکمران اور دونوں سے مل کر ایک ملک وجود میں آتا ہے۔
ہمیں ملک پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر کو سمجھنے کے لیے ان مسلمانوں کے حالات زندگی کو دیکھنا پڑے گا جو حکمران بھی تھے اور رعایا بھی تھے اور پوری دنیا پہ غالب بھی تھے، ان کا سکہ پوری دنیا میں چلتا بھی تھا۔ مطالعہ اس بات کا کیا جائے کہ ان میں کیا خوبیاں تھیں، بطور حکمران ان میں کیا وظائف اور خوبیاں تھیں، اور بطور رعایا وہ کیسے تھے کہ پوری دنیا میں ان کا سکہ بھی چلتا تھا، وہ غالب بھی تھے، اور ایسا وقت بھی تھا کہ زکوٰۃ اور خیرات لینے والا بندہ ملتا ہی نہیں تھا۔ کیا خوبیاں تھیں! آج تو یہ حالات ہیں کہ پورا ملک خیرات لینے پہ تلا ہوا ہے اور خیرات دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ایسا دور بھی آیا ہے کہ خیرات دینے کے لیے لوگ گلیوں میں پھرتے ہیں لیکن لینے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کیسے لوگ تھے، کیا کیا کرتے تھے؟ بطور حکمران اسلام کے عروج کے دور میں اسلامی ریاستیں کیسی ہوتی تھیں؟ میں سب سے پہلے اسلامی حکمران جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زمام اقتدار کو سنبھالا، میری مراد افضل الناس بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق، سب کہیے رضی اللہ تعالی۔ جب اقتدار میں آئے تو سب سے جو پہلا کام حضرت نے کیا، سب سے پہلا کام یہ آیا کہ حکمران اور خلیفہ وقت کی تنخواہ کیا ہو۔ یہ پہلا مسئلہ تھا ریاست کی شورا میں جو پیش آیا کہ حضرت ابوبکر کی تنخواہ کیا ہو۔ اب توجہ فرمائیے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کہ کام کاج نہیں کرتے تھے، کپڑے کے تاجر تھے، جب خلیفہ بنے تو اب تجارت نہیں کر سکتے، جی تجارت بند ہے۔ تجارت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وقت نہیں ہے؟ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق میں صلاحیت موجود تھی کہ زمام حکومت بھی چلاتے، اپنی تجارت بھی چلاتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جب حکمران کی اپنی کپڑے کی دکان ہوگی تو کوئی دوسرا کہیں سے کپڑا کیوں لے گا؟ بندہ صاحب اقتدار بھی ہو اور اپنے کاروبار بھی کرے، یہ اسلامی ریاست کے حکمران کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے اقتدار سے اپنے کاروبار کے مفادات حاصل کرے۔ یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ اقتدار کی دھینگا مشتی ہوتی ہی اس لیے ہے کہ کاروباری مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک تھکڑ سے، ہلکے سے، بیکار سے ہلکے کی چیئرمین شپ کے لیے بندہ کروڑوں لگا دیتا ہے، کیوں؟ روک پڑے گا، کاروباری مفادات حاصل ہوں گے، جاگیردار بن جاؤں گا، پاور آ جائے گی۔ اور اس زمانے میں جو صاحب اقتدار بنا، اس نے سب سے پہلے اپنے کاروبار کو چھوڑا کہ صاحب اقتدار ہوں، حکمران ہوں، حکومتی مفادات کاروبار کو ملیں گے، جو جائز نہیں ہے۔ میں امیر سے امیر تر ہوتا جاؤں گا، کاروبار ختم۔ اب جب کاروبار نہیں کر رہے تو اب کیا کیا جائے؟ تنخواہ کیسے ہو، کتنی ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو مدینہ کے مزدور کی تنخواہ ہے وہ میری مقرر کر دی جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود تھے شورا میں، فرمانے لگے حضرت مزدور کی تنخواہ تو بہت ہی کم ہے، آپ متمول آدمی ہیں، مالدار آدمی ہیں، اچھے تاجر ہیں، آپ کا جو طرز زندگی ہے ایک مزدور کی تنخواہ میں آپ کا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ مزدور کی تنخواہ بڑھا دو تو میری خود بخود بڑھ جائے گی۔ یعنی کلچر یہ ہے کہ حکمران عوام سے زیادہ سہولیات حاصل نہیں کر سکتا۔ جو سہولیات، جو آسائشات، جو تعیشات ایک عام انسان کو حاصل ہونے چاہیے وہی حکمران کو حاصل ہونے چاہیے، تب ملک مضبوط ہوگا، ریاست مضبوط ہوگی، ملک کے اندر خوشحالی آئے گی۔ اور یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ایک عام غریب مزدور تو اپنے گھر کا صرف پنکھا اور بلب بھی جلا دے تو ہزاروں روپے بل آ رہا ہے آج کل، اور دوسری طرف پورے بنگلور بنے ہوئے ہیں، کئی کنالوں پہ، کئی ایکڑوں پہ محیط گھر بنے ہوئے ہیں، ساری بجلی ہی فری ہے،
اور ان کی فری بجلی کا حساب کون دیتے ہیں؟ رکشا چلانے والا، ریڑھی چلانے والا، مزدوری کرنے والا، تاجر، بیچارہ کارخانے کا مالک، صنعت کار، وہ حکمرانوں کے تعیشات کی ادائیگیاں کرتے. تو نام کیا ہے پھر؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہو نہیں سکتا کہ حکمران عوام سے زیادہ پر آسائش زندگی گزاریں اور اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہو جائیں. ہو ہی نہیں سکتا جی. یہ تو پہلا کام ہے. حکمران کا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ عوام سے زیادہ سہولتیں حاصل نہ کرے. عوام کی سہولتیں بڑھائے تو اس کی خود بخود بڑھ جائیں گی. اپنے تعیشات پہ سرکاری وسائل کو بے دریغ استعمال نہ کرے. یہ حکمران کی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری، ریاست کا نظام انصاف مضبوط ہو. عام آدمی اور حکمران انصاف کی عدالت میں ویسے جواب دہ ہوگا جیسے حکمران جواب دہ ہوگا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور کتنے بے باک حکمران بھی ہیں. اپنے دور حکومت میں ایک اور صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب. ان کے ساتھ کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، نزاع ہو گیا، تو جج تھے حضرت زید بن ثابت. سب کہیے رضی اللہ. مقدمہ چلا گیا حضرت زید بن ثابت کی عدالت میں. ابی بن کعب بھی پیش ہوئے، حضرت عمر بن خطاب بھی پیش ہوئے. حضرت زید بن ثابت نے جب حضرت عمر کو اپنی عدالت میں آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے. خلیفہ وقت ہے، حکمران وقت ہے، اور ویسے بھی عمر کی عظمت شان اور جلالت یہ تھی کہ صحابہ ویسے ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے. تو حضرت زید بن ثابت جیسے کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے کہا زید یہ پہلی ناانصافی ہے جو تم نے کی ہے. میں ملزم بن کے آیا ہوں، حکمران وقت کے طور پر عدالت میں نہیں آیا. میرے اکرام میں کسی جج کا کھڑا ہونا یہ پہلی ناانصافی ہے. حضرت ابی بن کعب نے قسم کھانے کا کہا حضرت عمر کو. مدعا علیہ پہ قسم آتی ہے، شریعت کا اصول ہے. تو حضرت زید بن ثابت نے ابی کو کہا کہ ابی امیر المومنین ہے، قسم سے رعایت دے دو. جب زید بن ثابت نے یہ فرمایا، حضرت عمر نے کہا زید تم تب تک جج بن ہی نہیں سکتے، قاضی نہیں بن سکتے جب تک تم ایک خلیفہ وقت اور ایک عوام کے درمیان برابری کا نہ سوچنے لگ جاؤ. یہ جو ترجیح تم نے مجھے دی ہے یہ اصول قضا کے خلاف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران وقت ہیں. قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ آیا، یہودی نے زرہ لے لی حضرت علی کی جو جنگ میں پہنی جاتی تھی. زرہ لے لی، جنگ کا ساز و سامان بھی ہوتا تھا. جی ہاں، جہاد کا سامان حکمران وقت کے گھر میں ہوتا تھا، اپنے گھر میں خود لڑتے تھے نا. یہ بھی ایک فلسفہ ہے جو ختم ہو چکا، اور اس پہ اب بات کرنا بھی جرم ہے. چلو موضوع پہ ہی رہتے ہیں. زرہ جب گم ہوئی تو مقدمہ چلا گیا کس کی عدالت میں؟ قاضی شریح کے پاس. حضرت علی کے پاس گواہ نہیں، گواہ ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ قریبی گواہ تھے، رشتہ دار تھے، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. قاضی شریح نے فیصلہ حضرت یہودی کے حق میں دے دیا کہ زرہ چلو بھئی یہودی کی ہے، کیونکہ عدالت ظاہر پہ فیصلہ کرنے کی پابند ہے. حضرت علی خاموشی سے چلے گئے. وہ یہودی قدموں میں پڑ گیا، کہا حضرت یہ تو پیغمبرانہ عدل ہے، حکمران بھی آپ ہیں، حق پہ بھی آپ ہیں، لیکن ثبوت چونکہ موجود نہیں ہے، آپ نے کوئی جبر نہیں کیا اور زرہ میرے حوالے کر دی. حضرت زرہ بھی آپ کی ہے اور میں بھی آج کے بعد آپ کا ہوں. جس ملک میں نظام انصاف کمزور ہو جائے، طاقتور کا غلام بن جائے، اس ملک کا پھر حال یہی ہوتا ہے کہ چلانے کے لیے بیساکھیاں مانگنے سے بھی نہیں ملتی حضرت، جو ہمارے ملک پاکستان کا ہو چکا. تو ریاست اسلامیہ کا پہلا ستون جو حکمران ہے، جب تک وہ اسلامی خد و خال کے دائرے میں نہیں آئیں گے ہمارے ملک کی حالات بہتر نہیں ہوں گے. یہ ایک لمبی تفصیل ہے، جمعے کے خطبے میں اسے منحصر کرنا مشکل ہے، لیکن میں بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں. دوسرا ریاست کا عنصر ہے رعایا، میں اور آپ. میں اور آپ ہم ہیں نا جی.
حکمران تو جو کریں سو کریں، ہم کیا کریں؟ رعایا کیسی ہونی چاہیے؟ اور ہم کیسے ہیں؟ جو لوگ کامیاب ہوئے، مسلمان تھے اور کامیاب ہوئے، جنہوں نے اپنی ریاستوں کو ترقی دی، اسلام کو غلبہ دیا، دنیا پہ اسلام کو نافذ کیا، وہ کیسے تھے؟ اندازہ لگائیے کہ آج آپ کو خالص چیز تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گی۔ آج کوئی بندہ اپنا حق دینا تو دور کی بات ہے، کوئی حق دیتا ہے اپنا؟ بہت دور کی بات ہے۔ ہر بندہ اس تک و دو میں ہے کہ میں کسی طریقے سے دوسرے کا حق دبا لوں، دھوکہ دے دوں، خیانت کر لوں، دو نمبری کر لوں۔ حتیٰ کہ ملازم بھی ہے تو وہ اس بات میں فخر سمجھتا ہے کہ جی بڑے مزے کی جاب ہے جی میری۔ بھائی کیا مزے کی جاب ہے؟ وہ جی کام وام کوئی نہیں کرنا ہوتا، وہ تنخواہ مل جاتی ہے، بڑے مزے کی جاب ہے جی۔ اس مزاج کی قوم اور مہنگائی کا رونا روئے اللہ کے سامنے، جو خود اپنی ذمہ داریوں سے کتراتی ہے۔ ہر شخص کا یہ مزاج ہے کہ پورا پورا لے لوں، ادھورا ادھورا دوں، تنخواہ پوری لوں، کام ادھورا دوں، سودا پورا لوں، پیسے ادھورے دوں۔ جریر بن عبداللہ البجلی صحابی رسول ہیں، ان کو یوسف حاضی الامت بھی کہا جاتا ہے حضرت، کہ اتنے خوبصورت تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ امت محمدیہ کے یوسف ہیں۔ بازار میں جا رہے ہیں، ایک بندہ غریب گھوڑا بیچ رہا ہے اپنا، 200 درہم۔ گھوڑا کتنے کا؟ 200۔ حضرت جریر نے دیکھا گھوڑا نسلی ہے، اصیل ہے، اچھا ہے، مہنگا ہے۔ فرمایا بھائی گھوڑا میں تم سے لیتا ہوں، اگر 300 درہم دے دوں تو؟ کہا جی میں تو 200 مانگ رہا ہوں، 300 دے دیں۔ تو پھر گھوڑے کو پکڑا، دیکھا، انہوں نے کہا 300 کم ہے، 600 درہم دے دوں؟ کہا جی جیسے آپ کا دل کرے۔ نے کہا 600 درہم بھی کم ہے، چلو 800 درہم دیتا ہوں، گھوڑا مجھے دے دو۔ 500 درہم اضافی دیے، ساتھ غلام تھا، اس نے کہا حضرت 500 درہم کا نقصان کر دیا۔ وہ 200 درہم کا دینے کے لیے تیار تھا، 300 کا آپ نے سودا اس کو خوش کر دیا 300 پہ، پھر بھی 500 اضافی دے دیے، 600 درہم اضافی دے دیے مطالبے سے۔ فرمانے لگے کہ وہ مجبور تھا، مجبوری میں بیچ رہا تھا، لیکن میں تو حضور کا غلام ہوں، میں کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ کیوں لوں؟ اس کے گھوڑے کا حق بنتا تھا کہ اتنے پیسے دیے جائیں، اس لیے میں نے اتنے پیسے دیے۔ یہ وہ رعایا ہے جس رعایا کی برکات حکمرانوں پہ پڑتی، ریاست پہ پڑتی تھی، اور ایسی ریاست وجود میں آتی تھی کہ خیرات لینے والا بندہ ہی موجود نہیں۔ اور ایک میں اور آپ ہیں، میں اور آپ ہیں، تلاش کرتے ہیں کون تھوڑا مجبور ہے کہ اس کی زمین سستی مل رہی ہے، سودا بنا لیا جائے۔ ذخیرہ اندوزی ملک پاکستان کے آدھے مسائل کی جڑ ہے، ذخیرہ اندوزی ہر چیز میں ہو رہی ہے۔ میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرنے والا، مال تجارت کو بازار میں لا کے بیچنے والا، الجالب مرزوق، اللہ کی طرف سے اسے رزق دیا جائے گا، والمحتکر، اور کسی شے کو اس طور پر خرید کے رکھ لینے والا کہ جب مہنگی ہوگی تو بیچوں گا، حضور نے فرمایا ملعون، اس پہ لعنت کی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا من احتکر فہو خاطی، جو ذخیرہ اندوزی کرے وہ گناہگار ہے۔ آج پاکستان کے 80% لوگوں کا کاروبار ہی یہی ہے کہ دیکھو کہاں چیز مہنگی ہو رہی ہے، فوراً سستی ہو رہی ہے، فوراً خریدو، مہنگی ہوگی تو بیچیں گے۔ جی آپ کو نیند تو نہیں آ گئی؟ ہے جی، گندم کا سیزن آ رہا ہے، اب ذخیرہ اندوزی شروع، جتنے پہ قیمت کھلے گی ذخیرہ اندوزی ہو جائے گی، 6 مہینے بعد قیمت بڑھے گی تو بیچ دیں گے۔ حدیث سنیے،
حضرت ابو امامہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسلمانوں کی چیز مہنگی کرنے کے لیے اسے ذخیرہ کر لے، چاہے ذخیرہ کرنے کے بعد اسے صدقہ بھی کر دے، تب بھی اللہ اس کی ذخیرہ اندوزی کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہے۔ آپ کہاں پہ ہیں؟ پوری بازار سے سونا جمع کر کے چھپا لیا، اب سونا مہنگا ہو گیا۔ ڈالر ہے، بازار سے غائب کر دیا، مصنوعی قلت پیدا کر دی، وہ مہنگا ہو گیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اسی ریاست کے لوگ کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سفارشیں کراتے ہیں، جی کوشش کریں ہمیں یہ چیز مل جائے، اور آپ رونا روئیں پھر اس کا کہ مہنگائی ہو گئی، ملک برباد ہو گیا۔ اب کون سیدھا ہوگا پہلے، میں اور آپ یا حکمران؟ کون سیدھا ہو پہلے؟ یہ بھی سوال ہے۔ اس مجمع میں کوئی ارباب اقتدار میں سے تو موجود نہیں ہے، تو کون سیدھا ہو پہلے؟ حکمران پہلے سیدھے ہو یا میں اور آپ پہلے سیدھے ہوں؟ حضور نے فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے کرتوت ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، تو پہلے ہم سیدھے ہوں گے۔ دیانت دار ہم ہوں گے تو حکمران بھی اللہ دیانت دار عطا فرمائے گا۔ ہم دھوکے کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگ نہیں آنے دے گا جو ہمیں دھوکہ دینے والے ہوں۔ لیکن ہمارے مزاج میں دھوکہ ہے، خیانت ہے، دو نمبری ہے، اور ہم یہ تصور کریں کہ حکمران آ جائیں خلفائے راشدین جیسے، ہو ہی نہیں سکتا جی۔ آپ پسیں گے، سب پسیں گے اس چکی میں، دلدل میں سب آئیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کیا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ فرماتے ہیں ایک ایسی بستی کانت آمنۃ مطمئنہ، جو بڑے امن و سکون اطمینان میں رہتی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ تعالیٰ ان پہ رزق کی، معیشت کی بارش برساتا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو نافرمانی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے دولت دی ہے، دولت سے ناجائز طریقوں سے مزید دولت بنانا شروع کر دیا، دولت کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ پھر ہوا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ لباس، آپ لباس دیکھیں آپ نے کیسا ہوتا ہے؟ لباس پورے جسم کو گھیر لیتا ہے حضرت، پورے جسم کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔ اللہ نے ایسی بھوک اور غربت مسلط کی، ایسا خوف و ہراس مسلط کیا کہ وہ ہر فرد کو پوری طرح سے اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ ہوا کیوں؟ بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ دودھ والا ہے دودھ خالص نہیں، دوائی والا ہے دوائی خالص نہیں، کریانہ والا ہے سامان خالص نہیں، ملازم ہے وقت خالص طور پہ نہیں دیتا، دو نمبری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اور وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ حکمران کیا آ جائیں جی مجھ پہ، اچھے آ جائیں، ملک کے حالات اچھے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہوتا جی۔ تو ارادہ فرمائیے کہ میں اور آپ سب سے پہلے اپنا قبلہ درست فرمائیں گے جی، ارادہ کرتے ہیں جو جس شعبے میں ہے دیانت دار بن جائے۔ میں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ یہاں سے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں جی مجھے حکمران بنا دو میں سیدھا۔ یہ تبصرے تو یہی ہوتے ہیں، آپ لوگ دفاتر سے جاتے ہیں، کیفیز میں جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، آپ تبصرے یہی کرتے ہیں، جی اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ او بھائی تو نے کیا کیا؟ پورا دن آپ نے بھی تو گزارا ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ ملازم ہیں، دیانتداری سے جاب کی ہے، کارخانہ چلاتے ہیں، دیانتداری سے سودا خریدا اور لیا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہر شخص اپنے نام کی شمع جلانے والا بن جائے، دیانتدار بن جائے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ کسی دیانتدار پہ کسی خائن کو مسلط کرے۔ یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے حضرت، یہ اللہ کے دستور میں ہی نہیں ہے کہ بندہ دیانتدار ہو اور اس پہ اللہ مسلط کر دے کسی خیانت کرنے والے کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ نہ کیا، یہ قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، روایات کے حوالے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی ہیں، اگر ہم اسی طرح لگے رہے، دو نمبری، دھوکہ، خیانت، ذخیرہ اندوزی،
नाजायज़ तरीके से माल बढ़ाने की कोशिशें करना, अगर इसमें लगे रहे तो नसीहत तो आ गई है सामने, कुरान बयान हो चुका है। फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं, मन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरी इस नसीहत से मुंह मोड़ेगा, रूगर्दानी करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा, तंग। और जिसकी जिंदगी को अल्लाह ही तंग कर दे, कोई है उसकी जिंदगी को कुशादा करने वाला? तो खामखा की मायूसी में मत जाइए, दूसरों के तबसरे मत कीजिए, हर शख्स अपने आप को सीधा करने वाला बन जाए, दयानतदार बन जाए। अद्दीन अन नसीहा, दीन सरासर खैर ख्वाही का नाम है। बोलिए दीन किसका नाम है जी? खैर ख्वाही। हर शख्स दूसरे का खैर ख्वाह बन जाए। ये कुफरिया जुमला है, याद रखिए जी। इस्लाम का ये फलसफा ही नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस्लामी फलसफा है ही नहीं। जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है जी। ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम क्या कहता है कि जो आपसे ले रहा है आप उसे देने वाले बन जाएं। सिलमन का चाकवाफ अमन ज़लमक वतोती अमन हरजक, जो तोड़े उससे जोड़, जो जुल्म करे उसे माफ कर, जो छीने उसे दे दे, और अपना हक किस पे छोड़ दे? और याद रखिए जो अल्लाह पे छोड़ता है अल्लाह उसे कभी महरूम नहीं फरमाता। मैं एक हदीस आपको सुना देता हूं, जो बंदा किसी दूसरे पे जुल्म कर सकने के बावजूद नहीं करेगा, इंतकामन भी, बात दफा ये होता है कि आपके साथ किसी ने ज्यादती की, आप अब ताड़ में हैं कि मौका मिले तो इसकी ऐसी की तैसी करूं। कारोबारी मामलात में तो ऐसा होता है, सौदे में किसी ने 2 नंबरी की, अब आप ताड़ में हैं कि मुझे मौका मिले तो मैं करूं 2 नंबरी इसके साथ। आपको मौका मिला लेकिन आपने अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया। इंतकाम लेने का मौका मिला लेकिन अल्लाह की रजा के लिए क्या किया? हदीस सुनिए, हदीस हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदे को अपनी गोद में जगह अता फरमा देते हैं, जिसे अल्लाह अपनी गोद में जगह अता फरमा दे तो उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है? तो भाइयों, वतन अजीज के जो हालात हैं, आप बहुत मैसेज करते हैं, मिलते हैं तो यही बात होती है, ये शिकवे छोड़ दीजिए। हर बंदा अपने नाम की शमा जलाना शुरू कर दीजिए। इरादा करते हैं कि नहीं? इंशाल्लाह 2 नंबरी नहीं करनी, धोखा नहीं देना, खयानत नहीं करनी, दगा नहीं करना। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ कैसे मुआमलात फरमाते हैं। दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़िए, सुन्नतों के बाजमात होगी इंशाअल्लाह।